باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون شخص ایسا ہے جو قرض دے خدا کو قرض حسنا تاکہ خدا اس کے لیے اس کے اجر کو دوگنا کر دے۔ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو شاردہ معصومین علیہ السلام کی ولایت اور معرفت دیتے ہوئے زندگی کا سلیقہ کس طرح کی زندگی جینا ہے یہ سمجھایا ہے۔ اب جس نے بھی امام کی تصدیق کی، امام کے قول پر عمل کیا، یقیناً انہوں نے نجات پائی، کیونکہ قرآن کی تفسیر سمجھانے والے رسول اللہ کے بعد جو ہیں وہ امام ہیں، جنہوں نے امامت کے عقیدے کو قائم اور دائم رکھا، امام سے متمسک رہے، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، اور جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے۔ یقیناً پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ اس کو دو گنا کر دے گا۔ یقیناً اس کے بہت سے معنی ہیں۔ جس وقت اجر کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو پروردگار سے رسول اللہ نے کہا میری امت کے لیے اس سے زیادہ اجر مقرر کر، پروردگار اس سے زیادہ بڑھا۔ تو کئی جگہ پر ہے قرآن میں کہ اللہ نے امت کے لیے کس طرح سے اجر کو، جیسے کہ ایک بیج بوئیں گے اور اس سے پودا اگے گا، اس سے بالی ہوگی، اس سے 700 دانے ہوں گے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے۔ تو اسی طرح سے انسان کچھ نیکی کرتا ہے، اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا تو اللہ اس خرچ کی بنا پر، اس نیت کی بنا پر، اس خلوص کی بنا پر اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جیسے قرآن میں ہے کہ 1 نیکی کرے تو 10 نیکی کا ثواب ہے، اسی طرح اللہ نے قرض حسنا یعنی وہ کام ہے کہ جو ہم سے بغیر کہے، یعنی ہم نے کسی کو دیکھا کہ واقعی وہ مستحق ہے، محتاج ہے، تو ہم کو اس کی مدد کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو اب یہ قرض حسنا سب سے پہلا تو وہی قبول ہوگا، اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ ہم انہیں ہر اپنی مطابق ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر حلال ہوگا اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ اس کا اجر ہم کو دے گا، کیونکہ اللہ قبول کرے گا۔ حلال پیسہ ہوگا تو یہ قبول کرے گا۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ چھپا کر دینا ہے، یعنی ہم کو لوگوں میں یہ نہیں بتا دینا ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا ہم نے اس کی مدد کی ہے، یعنی ہم نے کسی بھی طریقے سے لوگوں پر آشکار کر دینا کہ ہم نے ان کو اتنا مدد کیا ہے، یعنی جو کر رہے ہو وہ بالکل چھپا کے کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چاہے ہم نے کتنی ہی بڑی رقم دی ہو مگر اپنے دیے ہوئے کو بالکل چھوٹا سمجھیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ یہاں پر دینے کے بارے میں بھی کتنی شرطیں رکھ رہا ہے۔ پھر ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ایک انسان کو خود اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اس کی مدد کر دوں گی
تو مجھے بھی اس کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ دینے کے بعد میں فقیری میں آ جاؤں, مجھے کسی سے مانگنا پڑے. مگر اگر وہ اللہ کی راہ میں یہ سوچ کے دے کہ نہیں میں دوں گی تو اللہ میرے لیے راستہ کھول دے گا, تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اپنے پر ترجیح دی تو یقیناً میں اس کو کئی گنا اس کا اجر دوں گا. پھر جس کی مدد کریں اس سے ہم کوئی توقع نہیں رکھیں کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس سے کوئی کام لے لیں گے. ہم میں لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کسی طرح سے بلیک میل کرنا یا ہم اس کو ٹریس کریں کہ اگر تم ہمارا یہ کام نہیں کرو گے ہم تم کو دینا چھوڑ دیں گے. یعنی یہ چیزیں ہم لوگوں کی انسانی فطرت میں آتی ہیں. یعنی ہم کو یہ ظاہری نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کبھی ان کی مدد کی ہے یا ہم کرتے ہیں. یعنی اس طرح سے شرائط ہیں, اور جب بھی ہم دیں تو اچھی چیز دیں. اگر ہم پیسے کے علاوہ اگر کچھ دے رہے ہیں تو ہم ایسا دیں کہ جو بہت بہترین چیز ہے, کیونکہ ہم کس کی لیے دے رہے ہیں, ہم اس شخص کو نہیں دے رہے مگر ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. تو جو ہماری چیز سب سے بہترین ہے وہ ہم چنیں اور وہ ہم دیں. تو یقیناً اگر ہم اس طرح سے کسی کی مدد کریں گے تو یہ کہتے ہیں یہ قرض حسنہ ہے, یعنی نیک چیز ہے جو ہم نے مدد کی. اور جب ہم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو اللہ بہت بڑا مہربان ہے, رحمان و رحیم ہے, وہ ہم کو کئی گنا اس کا اجر دینے والا ہے. ایک سزا مولائے کائنات نے مدینے میں ایک بار ایک شخص تھا جو مدینے کے باہر یعنی جنگل میں رہتا تھا, نخلستان میں رہتا تھا, اور وہ بہت ہی زیادہ غریب تھا مگر وہ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا, علیہ السلام کا محب تھا. اتنا زیادہ غریب تھا کہ اس نے کبھی مولا سے بھی سوال نہیں کیا. اب جب مولا سے سوال نہیں کیا تو کسی اور کو تو ظاہر بھی نہیں کیا تھا اس نے کبھی کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہے. تو امام نے کہتے ہیں 5 وسق اس کو کھجور بھیجی, خرما بھیجا. 5 وسق یہاں بتایا گیا ہے, ایک وسق کہتے ہیں 4 من کے برابر ہے. ایک من کم سے کم 40-45 کلو ہوتا ہے. اب 4 من تو ایک وسق ہوتا ہے, یعنی اگر 40 سے لیتے ہیں تو 4 چوک 16 160 کلو ایک وسق. تو 5 وسق دیا امام نے اس کو. تو کسی شخص نے کہا کہ مولا اتنا زیادہ ایک آدمی کو آپ نے دے دیا. امام کہتے ہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, وائے ہو تجھ پر, دے میں رہا ہوں, بخل سے تو کام لے رہا ہے, میں نے دیا ہے نا اس کو. اس نے کہا کہ مولا اس نے تو مانگا بھی نہیں تھا آپ سے. تو امام نے کہا اگر کوئی حاجت رکھنے والا اگر ہم مانگ لیتا ہے تو اس نے کوئی چیز ہمارے پاس رکھی ہے تو ہم بدلہ دے رہے ہیں اس کو, اور بغیر مانگے اگر ہم دیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. اگر وہ مانگ لیتا تو اس کی آبرو میرے پاس ہوتی. اور یہ انسان کے مانگنے سے پہلے انسان کو فکر ہونا چاہیے کہ کون اس وقت محتاج ہے, کون حاجت رکھتا ہے, کون ہمارے ذریعے سے فلاح پا سکتا ہے, اس کی فکر کرنا چاہیے. تو امام نے اس طرح دے کے, اور کس طرح سے کہ انسان ایک شیعہ جو ہوتا ہے, ایک اچھا چاہنے والا جو ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی تنگ دستی کی شکایت نہیں کرتا ہے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہے, قناعت پسند ہوتا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے امام کہتے ہیں ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے. جب مدینے میں ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور آ کے امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مولا میں نہ اس وقت بہت محتاج ہوں. تو امام نے غلام سے کہا کہ اس کو 1000 اشرفی دے دو. تو جب 1 اشرفی تھی یا دینار تھے وہ لے کے چیک کرنے لگا,
تو امام حسین علیہ السلام کا غلام کہتا ہے کہ تو ایسا چیک کر رہا ہے کہ جیسے کچھ امام کے پاس تو نے رکھایا تھا جو تجھے واپس ملا ہے. تو امام کہتے ہیں ہاں وہ صحیح کر رہا ہے, اس نے رکھا ہے, اپنی آبرو رکھی اس نے میرے پاس. پھر امام نے اس کو 1000 دینار اور دیے. پھر امام نے اپنے مسلح کے نیچے سے نکال کے 1000 دینار دیے. امام کہتے ہیں 1000 دینار جو تو نے سوال کیا تھا یہ میں نے اس کا دیا ہے. 1000 دینار جو تینے شرمندگی محسوس کی تیری آبرو کے عوض دیا, اور یہ 1000 دینار تو نے مجھے مستحق سمجھا کہ یعنی تو مجھ سے سوال کرے گا میں تجھ کو عطا کروں گا. تو نے مجھے اس لائق سمجھا اور تو نے کسی اور سے سوال نہیں کیا, مجھ سے کیا, اس لیے یہ 1000 میں تجھے دے رہا ہوں. ایک صلوات تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی بھی فقیری نہیں دیکھتا ہے, غریبی نہیں دیکھتا ہے, مگر انسان جو ہے تو اللہ پر اعتماد, اللہ پر بھروسہ, اللہ پہ توکل نہیں کرتے ہوئے بخیلی کرتا ہے. اور جب بخیلی کرتا ہے انسان تو اللہ بخیلوں کو ان کے حوالے کر دیتا ہے. 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام جب امام مدینے میں تھے تو آیا کہنے لگا مولا میں حج پر آیا تھا اور میرے پاس بالکل پیسہ ختم ہو گئے ہیں, تو آپ مجھے پیسے دیجئے کہ میں اپنے وطن جاؤں, اور میں صاحب استطاعت ہوں, میں غریب نہیں ہوں, فقیر نہیں ہوں, صدقہ نہیں چاہیے مجھے, مگر آپ مجھے اتنا دے دیے کہ میں اپنے وطن جاؤں. یہ پیسہ میں آپ کو لوٹا دوں گا, اور نہیں تو آپ کہیے کہ میں آپ کی طرف سے صدقہ دے دوں گا, یعنی یہ مجھے اس طرح چاہیے. تو امام فوراً گھر میں گئے, 200 اشرفی امام نے نکالی, ایک تھیلی میں لپیٹی, اور دروازے میں اندر امام کھڑے ہیں, باہر سے اس کا ہاتھ ڈال کے اس کو دے دیا. امام کہتے ہیں دیکھ یہ لے لے, اور اب اس کے بعد نہ تو مجھے دیکھ نہ میں تجھے دیکھوں, اور تو یہ لے کے چلا جا. نہ تجھے مجھے دینے کی ضرورت ہے اس کو واپس, نہ میری طرف سے صدقہ دینا, یہ میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو پھر امام سے پوچھا لوگوں نے کہ مولا آپ نے اتنی بڑی رقم دی, کیوں دروازے کے آڑ سے دی؟ تو امام نے کہا وہ صاحب استطاعت تھا, مگر اس وقت اس کو ضرورت پڑی تو وہ میرے پاس آیا, تو میں اس کا شرمندہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے شرمندہ ہوگا کہ آج مجھے مولا سے مانگنا پڑ رہا ہے, اس لیے میں نے اس کو پردے کی آڑ سے دیا ہے. ایک صلوات الحمدللہ. اگر اپنے امام کی ہم اگر ان چیزوں پر, امام کے واقعات, امام کی روایات, امام کی حدیثوں پر غور و فکر کریں. ہم لوگ اتنا سنتے ہیں تو کتنا ہم عمل میں لاتے ہیں. ایک اعرابی آیا اور اس اعرابی نے آ کے پوچھا مدینے میں سب سے زیادہ سخی کون ہے, کریم کون ہے؟ تو جب پوچھا تو سب نے, جس سے بھی پوچھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے زیادہ سخی یہی ہے. اس نے جا کے دستک دی, امام بیٹھے ہیں, امام کے پاس بیٹھا اور شعر پڑھنے لگا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں کہ جس کی سخاوت کے چرچے ہیں, جس پر میں اعتماد کرتے ہوئے آیا ہوں کہ جو مجھے بہت عطا کرے گا, اتنا عطا کرے گا کہ جتنا یعنی حق ہے. یعنی امام کی اس نے اتنی فضیلت بیان کی کہ میں نے ان کو اس قابل سمجھا کہ میں ان کے پاس آیا ہوں سوال لے کر. جب اس نے شعر پڑھے تو امام نے اس کو اشرفیاں دی, تھیلی بھر کے سونے کی. جس وقت اشرفی لی ہے تو امام نے اس کو آڑ سے دی. پھر امام اس کو دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی, تو جب اشرفی لیا اس نے تو امام اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت میرے پاس اتنا ہی ہے کیونکہ زمانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر خلافت کی جگہ میں بیٹھا ہوتا تو پھر ہماری سخاوت دیکھتا کہ دریا سمندر کی طرح جو ہے تو ہم لوگوں کی مدد کرتے, مگر چونکہ اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ سن کے رونے لگا, کہتا ہے مولا, امام کہتے ہیں کہ شاید تیرے لیے کم ہوگا یہ, جبکہ 200 اشرفیوں سے زیادہ تھے. اشرفی سونے کے ٹکڑے ہوتے ہیں, بسکٹ ہوتے ہیں سونے کے. تو کہتا ہے کہ نہیں مولا یہ کم نہیں ہے,
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا سخی ہاتھ کس طرح سے مٹی اس کو کھائے گی. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے وہ رویا کہ اتنا سخی انسان کے جو ہاتھوں سے اتنا دے رہا ہے کہ وہ امام جو سخیوں کا سخی ہے، کریم ابن کریم ہے، مگر امام کے ساتھ لوگوں کا کیا سلوک ہوگا. تو کہتے ہیں کہ سخاوت جتنی امام نے کی ہے، آج جو 2 مہینہ 8 دن ہم لوگ مجلسیں کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم میرا ذکر باقی رکھو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. امام حسین علیہ السلام کے قبر سے لے کے عزاداری تک کے لیے دشمن نے لاکھ چاہا کہ مٹا دے، مگر الحمدللہ سال کے 2 مہینے مخصوص کر دی اللہ نے صرف حسین کا ذکر کرنے کے لیے. ایک صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ پنجتنی یا حسین، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر، بھائی اللہ کی مسجد بچائی، قرآن بچایا، دین بچایا، شریعت بچائی، رسولوں کی رسالت بچائی. تو جب اللہ کا ذکر کو بچایا امام حسین علیہ السلام نے، تو اللہ نے بھی امام حسین علیہ السلام کے لیے 2 مہینے مقرر کر دیے. جس جگہ امام دفن ہیں دعا قبولیت کی جگہ رکھ دی کہ یعنی جو بھی اگر ہماری دعا نہیں پوری ہوتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جا کے دعا کریں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب ہمارے 10ویں امام امام علی النقی علیہ امام بہت بیمار ہو گئے تھے سامرا میں. امام نے اپنے غلام سے کہا جا کے دیکھو کہ کوئی قافلہ کربلا جا رہا ہے، اگر کوئی شخص کربلا جا رہا ہے تو اس سے کہنا کہ میری بیماری کی شفا کے لیے دعا کرو. دیکھیں امام تو خیر امام تھے، امام خود ہی دعا کرتے، امام ٹھیک ہو جاتے ہیں، مگر امام کو اس جگہ کی فضیلت بتانا تھی کہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے. بھئی امام سے لوگ آ کے 10ویں امام سے مشکلیں آسان کروا رہے تھے، مگر غلام اس نے دیکھا، بہت معلوم پڑا کہ کوئی شخص جا رہے کربلا. اس نے آ کے کہا کہ بھئی تم کربلا جا رہے ہو، تو امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے امام نے کہا ہے کہ ان امام کی شفا کے لیے دعا کرنا. تو جس سے غلام نے کہا، وہ غلام کہتا ہے کہ امام معصوم ہے، امام تو معصوم ہے اور میں تو گنہگار ہوں، اور امام کے جد ہیں، امام کے روضے میں میں مانگوں، یہ کیا بات ہے. تو وہ بھی آتا ہے، غلام آتا ہے، امام نے کہا تم نے کہا مولا، مگر وہ کہہ رہا تھا میں تو گنہگار ہوں، امام تو معصوم ہے. تو امام کہتے نہیں، وہ جہاں جا رہا ہے وہ جگہ کو، وہ مقام کو اللہ نے دعا قبولیت کا مرتبہ دیا ہے. جو وہاں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. پھر امام نے سمجھایا کہ دیکھو حجر اسود ایک پتھر ہے، جنت کا پتھر ہے. حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، مگر رسول اللہ عظیم مخلوق ہیں. پھر پتھر ہے، رسول اللہ افضل المرسلین ہے، پہلی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے اللہ کی. مگر رسول اللہ کعبے جاتے تھے، طواف کعبہ کرتے تھے. کعبہ کیا ہے؟ پتھروں کا گھر ہے، مگر رسول اللہ اس کا طواف کرتے تھے، طواف کعبہ کی نماز پڑھتے تھے، اور حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتے تھے، احترام کرتے تھے، جبکہ وہ پتھر تھا. مگر رسول اللہ بتا رہے کہ یہ پتھر کی کیا اہمیت ہے، وہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو اس طرح امام نے سمجھایا کہ ہم کو جس طرح ہم لوگوں کو امام نے کہا ہے کہ جب میرے جد کی مجلس ہو تو مجلس میں جب آنکھ میں آنسو آئے، اگر ہم اس وقت کوئی دعا مانگیں تو یقیناً اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے. تو یہی کہا گیا ہے علماء نے کہ جب آنکھ میں آنسو آئے مصائب امام حسین میں، تو سب سے پہلی دعا یہ کرو کہ وقت کا امام ہمارے پاس آ جائے. سب سے پہلی ہماری دعا یہی ہونا چاہیے ہے کہ آج الحمدللہ ہم لوگ اتنی آزادی سے مجلسیں کر رہے ہیں، تو پروردگار اس کو باقی رکھے، قائم رہے، دائم رہے. مگر اس کے لیے ہم لوگوں کو ہی الرٹ ہونا ہے.
ہم لوگوں کو محتاط ہونا ہے، ہم کو ہوشیار ہو جانا ہے، کس طرح سے ہم کو کام کو لے کے چلنا ہے، ہم کو اس طرح سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسی سخاوت کی ہے کہ امام اپنے لشکر میں بہت دولت لے کے گئے تھے۔ کہتے ہیں روایتوں میں یہ ہے کہ علی اکبر کا جہیز 53 اونٹ پہ تھا، اور یہ سب لوٹ کا مال لوٹا گیا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوتا خیمے میں تو یزیدی لوٹتے کیوں؟ اتنا تھا جبھی تو لوٹا گیا ہے، انہیں اتنا لوٹا، امام کا مال لوٹا۔ مگر عاشور کے دن امام کی سخاوت، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کیسی دی امام نے؟ اللہ کی راہ میں اپنے جسم کی دی، اپنے بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے قربان کیے۔ اس کے بعد امام نے اپنے جسم کو دیکھیں کہ امام نے سر راہ خدا میں دیا، جمال ملعون نے ہاتھ کاٹا، یعنی امام کے جسم کو جو بچا تھا تو گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس گوشت کو لے لیا، یعنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب پامال ہوا ہے، امام کے جسم کا گوشت ان سموں میں لپٹ کے کربلا کی مٹی میں مل گیا تھا۔ تو دیکھیں کس طرح سے خیمے جلائے گئے امام کے بعد، کس طرح بیویاں اسیر ہوئیں، ہمارے چوتھے امام کس طرح سے بیویوں کا قافلہ لے کے چلے ہیں کہ یہاں تک کہ درباروں میں بازاروں میں ہوتے ہوئے قید خانے میں آ گئے۔ بہت معجزات ہوئے ان دنوں میں، اور ایسی سختیاں ہوئیں کہ ہم سب نے کچھ دن پہلے جناب سکینہ کا تابوت اٹھایا، کہ یعنی وہ بچی جو بار بار ایک ہی بات کرتی تھی کہ پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے یہاں سے رہا ہو کے، پھوپھی اماں اب یہ قید کی سختیاں نہیں سہی جاتی، پھوپھی اماں ہم کب تک یہاں رہیں گے، اس ملک میں ہوا نہیں چلتی ہے، پھوپھی اماں بڑی گھٹن ہوتی ہے، یہ تاریخ قید خانہ ہے۔ پرندوں کو جب دیکھتی تھی بچی تو کہ آزاد پرندوں کو دیکھتی ہوگی، ہوا آ رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں پھوپھی اماں؟ کہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ وہ بچی آخر کو اسی قید خانے میں مر گئی۔ ہمارے چوتھے امام نے اپنی بہن کو دفنا دیا، صرف 2 جملے کہے قبر پر، سکینہ تیرا بھیا بڑا مجبور تھا، سکینہ تجھے رہائی نہیں ہو سکی، سکینہ سب سے زیادہ تو ہی یاد کرتی تھی کہ ہم کب جائیں گے اپنے وطن، سکینہ اب سب وطن جائیں گے مگر میری بہن تو قیامت تک اسی قید خانے میں رہے گی۔ اتنی گریہ میرے امام نے کیا تھا اپنی بہن کی قبر پر۔ کہتے ہیں اس وقت جب جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، دیکھیں بچی جو ہے رہائی کا سبب بنی۔ اب شامیوں کو پتہ چل گیا کہ جو یزید نے جس کو شہید کیا ہے وہ باغی نہیں تھا، وہ فاطمہ کا لال تھا۔ اب جو ہے بغاوت کے لیے سارے لوگ ایک دوسروں میں باتیں کرنے لگے۔ مروان نے کہا یزید اب اس قید خانے میں اگر آل محمد رہ گئے تو تیری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ مگر یزید پریشان ہے۔ رات کیا دیکھا کہ جس کمرے میں امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، کہتے ہیں ہماری اتر رہی ہے آسمان سے، اس میں سے نورانی شخصیتیں نکلی ہیں، اس میں سے رسول اللہ آئے ہیں، مولائے کائنات ہیں، امام حسن ہیں، ایک بی بی کمر پکڑے ہوئے ہیں، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ بی بی کو بازو پکڑ کے بیٹھ گئی، امام حسین کا سر کھولا، گود میں لیا، پیار کر کے کہتی میرے بیٹے کب تک تو اس قید کی سختی کو سہے گا؟ حسین کب تک تو جب بے جسم میں بے سر کے رہے گا؟ کہتے امام حسین روتے ہیں، کہتے ہیں اماں مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میری زینب کی فکر ہے۔ اماں میری زینب کیسے کب تک رہے گی قید میں؟ اماں مجھے زینب کی قیدی، زینب کا قید میں رہنا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جناب سیدہ نے کہا بابا اب میری زینب قید سے آزاد ہو جائے۔ رسول اللہ نے تیز نظر سے
حضرت یزید کی طرف دیکھا، یزید اگر کل زینب رہا نہیں ہوئی تو سمجھ لے کہ تو تباہ ہو جائے گا، تیری حکومت اور سلطنت برباد ہو جائے گی۔ اب جو یزید کہتے ہیں نہ سویا ہوا تھا نہ جاگا ہوا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ وہ عماری واپس آسمان کی طرف گئی۔ اب جو یہ چونک کے اٹھا، غلام سے کہا جاؤ قید خانے سے سید سجاد کو بلا کے لاؤ۔ کہہ رہے صبح کی نماز کا وقت تھا کہ قید خانے کا دروازہ کھلا، یزید کے سپاہی نے کہا سید سجاد آپ کو یزید نے بلایا ہے۔ جیسے ہی کہا نا یزید نے بلایا ہے، امام نے کہا جاؤ میں آتا ہوں۔ امام نے نماز تعقیبات سب پڑھ لی۔ اب جیسے ہی امام دروازے تک پہنچے، جناب زینب پوچھتی سید سجاد کہاں چلے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے بلایا ہے۔ رو کے جناب زینب کہتی ہیں بھیا بیٹا اور بھی کوئی ظلم باقی ہے، ابھی اور کوئی ظلم رہ گیا ہے کرنا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں آج یزید مجھے کوئی اذیت نہیں دے گا۔ کہا نہیں مجھے یزید پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ سید سجاد پھوپھی تمہیں تنہا نہیں جانے دے گی۔ کہا پھوپھی اماں مجھے جانے دے۔ کہا نہیں سید سجاد تمہاری پھوپھی ساتھ چلے گی۔ مشکل تمام۔ میرے امام نے اپنی پھوپھی کو بہت سمجھایا، امام نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، آ گئے یزید کے تخت کے پاس۔ جیسے ہی میرا چوتھا امام آیا، کہتے ہیں ملعون کھڑا ہو گیا، اشارہ کرتا ہے اس بیٹھیے اس تخت پر۔ میرا امام رونے لگا، کہتا ہے تو خوش رہے اپنی جگہ پر، یہ بتا دے کس کام کے لیے بلایا ہے؟ کہ سید سجاد میں نے تم کو آزاد کیا، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے جاؤ چاہے کربلا جاؤ۔ میرا امام رو کے کہتا ہے یزید اس کا فیصلہ میری پھوپھی کرے گی، میری پھوپھی بتائیں گی مجھے کہاں جانا ہے، مگر اتنا میں کہہ دوں اگر تو نے آزاد کر دیا ہے تو ایک مرتبہ میرے بابا کے سر کی زیارت کروا دے۔ کہتا ہے تیرے بابا کی سر کی زیارت تو نہیں ہو سکتی۔ امام کہتے ہیں جو لوٹا ہوا مال ہے وہ ہم کو دے دے۔ اب جو کہا کہ تیرے بابا کی زیارت تو نہیں ہو سکتی، کہ یزید میں مجبور نہیں ہوں، میں مامور ہوں، مگر دیکھ لے تو جو کہہ رہا ہے نا زیارت نہیں ہو سکتی۔ امام نے اشارہ کیا جس کمرے میں امام کا سر تھا ایک سونے کے تشت میں، یزید کہتا ہے کہ تیرے بابا کا سر تالوں میں بند ہے۔ امام نے کہا سارے تالے کھل جائیں گے۔ سارے تالے کھلے، ایک مرتبہ تشت بلند ہوا، کپڑا خود سے ہٹا۔ میرے چوتھے امام نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ کہتے سر کی آواز آئی، بیٹے کو باپ نے دیکھا، وعلیکم السلام یا ولدی یا علی ابن الحسین۔ کہتے بابا ہم آزاد ہو گئے، آپ کا بیٹا لٹ کے جا رہا ہے۔ کہتے سید سجاد کے زیور اتارے جائے، ہتھکڑی کاٹی گئی، بیڑیاں کاٹی گئی۔ جس وقت چاہتا ہے لوہار کے گلے سے توق اتارے، اللہ اللہ، جو 11 محرم کو توق پڑا تھا، جو کانٹے کیل جس میں تھی، جس نے گوشت میں جگہ کر لی تھی، لوہار کہتا ہے یہ تو گوشت کے اندر پیوست ہو گئے ہیں، کس طرح نکلیں گے؟ لوہا گرم کر کے نکالا جاتا ہے۔ کہتے میرے امام کو لوہار نے زمین پر لٹایا۔ میرا امام اوندھا لیٹا ہے، پیٹ کے بل لیٹا ہے۔ اب جو لوہار کاٹتا ہے، اب جو وہ خار نکلا، کہتے کئی مرتبہ درد کی تکلیف سے میرا امام زمین سے بلند ہوا، وہ کر رہا تھی کہ خود لوہار رونے
لگا. بڑی مشکل تمام جب تو گلے سے نکالا ہے. اب جو میرا امام کھڑا ہوا سارے کپڑے خون میں شرابور. میرے امام قید خانے میں آئے. پھوپھی انتظار کر رہی ہیں. پھوپھی ٹہل نہیں ہے سید سجاد کے انتظار میں. اب جو دیکھا سید سجاد آئے. اب جو دیکھا سید سجاد یہ خون. میرا امام رو کے کہتا ہے کہتی زیور کہاں ہے. رو کے کہتا ہے میرا امام پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے. جیسے ہی رباب نے سنا نا کہ ہم آزاد ہو گئے وہ ماں اپنی بچی کی قبر پہ گئی. سکینہ اٹھو سکینہ ہم آزاد ہو گئے. سکینہ اٹھ جا میری بچی. اب یہ اندھیرے قید خانے میں نہیں رہے گی. سکینہ پیاسی نہیں رہے گی. سکینہ اب شمر تجھے ایزا نہیں پہنچائے گا. سب سے زیادہ سکینہ تجھے وطن جانے کی خواہش تھی. آئے سکینہ نہیں اٹھی. رباب کہتی ہے سکینہ ارے کربلا نہیں چلے گی. بابا سے نہیں ملے گی. چچا کو شکایتیں نہیں کرے گی. اٹھ جا سکینہ. پروردگار